تو جی ابھی جو یہاں آئے گا پرتگال میں وہ ڈپورٹ ہو جائے گا، اور جو الیگل لوگ ہیں یہاں پہ نیا لا پاس ہو گیا کہ جتنے بھی الیگل لوگ ہیں امیگرینٹس ہیں ان کو ڈپورٹ کر کے اپنے اپنے گھروں میں واپس بھیجا جائے گا۔ لیکن پہلے تو عید مبارک، آج یہاں پہ عید کا دن ہے یورپ میں، اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ابھی ہوگا کیا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، تو ساری حقیقت آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ نیوز آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آسان لفظوں میں پہلے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آفیسلی یہاں پہ بہت ہی زیادہ الیگل امیگرینٹس ہیں۔ الیگل امیگرینٹس کون ہیں؟ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹ سے مراد کیا ہے، اور آسان کرتا ہوں، جن کے پاس لیگل سٹیٹس یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہے، مطلب کہ ریزیڈنسی کارڈ وغیرہ نہیں ہے۔ ابھی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں، لوگ یہاں پہ جابز کر رہے ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اور 2 سال سے 3 سال سے لوگ ٹیکسز پے کر رہے ہیں، جس سے یہاں پہ پرتگال کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ الیگل لوگ وہی ہیں جو یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس اپلائی کیے، لیکن بعد میں ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا۔ جب انہوں نے اپنے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا تھا، کسی کا سسکا فالتا آ گیا۔ سسکا فالتا کیا ہوتا ہے، کن لوگوں کو آتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب امیگریشن یہاں پہ پرتگال میں اوپن تھی تو لوگ یہاں پہ آئے، تو کچھ لوگ آتے آتے بارڈر پہ چیک ہو گئے، یا پھر دوسری کیٹیگری ہے، یہ ایک ہوتا تو کرائم ہی ہے، اگر آپ بارڈر پہ چیک ہو گئے یا پولیس نے آپ کو چیک کر لیا تو وہ آپ کا نام سس میں، مطلب کہ شینجین الرٹ سسٹم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فی الحال TRC کارڈ نہیں مل رہا، اور ان بیچاروں نے یہاں پہ وکیل وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، کچھ لوگوں نے اسائلم کیا ہوا ہے۔ اسائلم جرمنی فرانس میں کیا ہوا ہے انہوں نے، یا سویڈن نیدرلینڈ میں، اور بعد میں انہوں نے پرتگال کے بھی ڈاکومنٹس اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے بایو میٹرکس دیے کچھ لوگوں نے، تو ان کا سارا کٹھا چٹھا پرانا یہاں پہ گورنمنٹ کو آئمہ کو شو ہو گیا۔ آئمہ یہاں پہ جو امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے نا، اس کو سنبھالتی ہے۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی، اور تیسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے جو لیتویا لتھونیا سے یا ہنگری سے یا UK سے یا جرمنی فرانس سے اسٹڈی ویزا کے اوپر جرمنی فرانس میں آئے تھے، اور بعد میں وہ انہوں نے اپنی فیسیں وغیرہ پے نہیں کی جرمنی فرانس میں، اور وہ پرتگال میں آگے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ان کا بھی نام سس میں ڈالا جا چکا ہے کچھ لوگوں کا۔ کچھ لوگوں کو تو یہاں پہ لک بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کر دیا، کچھ لوگوں نے اسائلم بھی کیا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کچھ ادھر ادھر چھوٹا موٹا کرائم بھی کیا ہوا تھا، ان کو بھی TRC کارڈ مل گیا۔ لیکن نارملی آج کل ایسے کیٹیگری کے لوگ ہیں جو الیگل کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بایو میٹرکس ہو چکے ہیں اور آپ پہلے سے پروسیس میں ہو، اور آپ نے کوئی وکیل کیا ہوا ہے، چاہے آپ کا نام سس میں ہے، تو یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہاں بھئی ہمیں یہ ڈپورٹ کر دیں گے، انہوں نے ڈپورٹ کی خاک کرنا ہے۔ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس پرتگال کے پاس نا پیسہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے جیسے کہا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے لا ایک بنا دیا۔ آفیسلی لا تو یہ بہت پرانے سے بناتے آئے ہیں، لیکن نارملی پرتگال کسی کو اتنی آسانی سے ڈپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ جب ایک بھی انسان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو جو گورنمنٹ کو ایک بندے کی کاسٹ آتی ہے وہ 2000 یورو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرتگال کے پاس اتنا ویلا پیسہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ یہاں پہ 50 لوگوں کو ڈپورٹ کرے۔ یار تو سیدھے چپ کر جو یار، ویڈیو بھی نہیں بنا دیں۔ مطلب کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ اتنا زیادہ پیسہ لگا کے انہیں ان کے ہوم کنٹری میں بھیجے۔ لیکن آفیسلی ابھی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آفیسلی آپ کے پاس وکیل کا کوئی کھرتی کوئی ڈکلیریشن ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی میں نے وکیل کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پولیس چیک کر لیتی ہے اور آپ یہاں پہ اگر کام کر رہے ہو نا، اور اگر آپ نے اپنے بایو میٹرکس دے دیے اور کوئی بھی الیگل کام نہیں کیا، تو آپ یہاں سے TRC کارڈ لے کے ہی جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو اور ٹائم تو لگ سکتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو دبئی سعودیہ سے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ابھی نئے تازہ، تو پرتگال پلیز فی الحال تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ پرتگال میں آج کل ریسزم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، نیپال کے لوگوں کو ٹرول کیا جاتا ہے، تنگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا کنٹری پرتگال چل بھی ہم لوگوں کی وجہ سے رہا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ جناب کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ہم جناب کلیننگ میں کام کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو یہاں کے پرتگیزی لوگ نہیں کرتے۔ اور پرتگیزی لوگ تو 50 سینٹ کی 1 یورو کی کافی لے کے چل کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کسی بھی طرح سے ٹیکسز پے کرتے ہیں، چاہے ہمیں جاب ملے یا نہ ملے۔ کچھ لوگ تو اپنی پاکٹ سے بھی ٹیکس پے کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پتہ چلے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور گورنمنٹ کو ہم سے فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ان شارٹ میں
अगर आप अभी भी नए ताज़ा यूरोप में आना चाहते हो तो मैं आपको फ़िलहाल स्पेन रेकमेंड करूँगा। आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। हाय मेरा हाथ भी थक गया। और अभी मैं आपको बता दूँ कि आपके पास वकील का डिक्लेरेशन होना चाहिए, और अगर आपको पुलिस चेक भी कर लेती है वो उसी टाइम आपको डिपोर्ट नहीं करेगी। इन्होंने डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं। ये कौन से सेंटर होते हैं समझ लें कि इन्होंने ना कंटेनर्स बना दिए हैं, जैसे कि पोर्टो में, लिस्बन में इन्होंने एक दो इन्होंने बनाए, लेकिन वो इनका ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल जनाब ऐसे ही लोगों को पकड़ के अपने जेलों में नहीं डाल सकता और रश नहीं बना सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्राज़ील, अंगोला के लोग हैं। तो अगर पुर्तगाल इन लोगों को डालेगा तो जनाब ऐसे तो जगह उनकी ख़त्म हो जाएगी। ऑफिसली सख्ती तो हो गई है, यहाँ पे आए दिन चेकिंग होती है। ऑफिसली आपको कंट्रोल रखना है। जहाँ पे पुलिस की रेट होती है, जैसे कि मार्टी मुनीज़ का एरिया, जैसे कि ओदीवेलस, मरकश पंबाल, जैसे कि अमादोरा, कसाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम भी होता है। क्राइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मार्टी मुनीज़ में है ना, यहाँ पे जो हॉस्टल लोगों ने बनाए हुए ना, इन्ना तो मैं कहना दो नंबर है, क्योंकि इन हॉस्टल वालों की वजह से ना हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। पैसे वो कमा रहे हैं, उन्होंने एक एक हॉस्टल में, एक एक कमरे में 15-15 लोगों को रखा हुआ है। तो इस वजह से उनको लगता है कि यार ये सारे एशियन एक ही जैसे हैं, गंदे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्टल अपने बांग्लादेश के लोगों को हैं। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बंगाली दोस्तों को कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि वो सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम सारी कम्युनिटी बुरी तस्वर हो रही है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे रहना है, हमें हर एक रूल फॉलो करना होगा। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू स्टे हियर इन पुर्तगाल यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ पुर्तगाल, और कोई भी यहाँ पे इलीगल काम ना करें, अदरवाइज़ आपकी लाइफ थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो आपको कोई भी क्राइम नहीं करना चाहिए, और जो इंसान कोई भी क्राइम करता है आई थिंक उसका यहाँ पे रहने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक गवर्नमेंट को उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अभी जो बुरे काम करेंगे ऑब्वियसली उनको, अगर कोई आप बड़ा क्राइम करेंगे तो डिपोर्ट करेगी ही, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रोसेस में है, आपने बायोमेट्रिक्स दे दिए हुए हैं और आप अपने TRC कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने कोई भी क्राइम नहीं किया, तो आपको गवर्नमेंट डिपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कोई छेड़ा खानी करेंगे, डॉक्यूमेंट फेक यूज़ करेंगे, तो आपको कर सकती है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, लूट मार करते हैं, मारते हैं, या कोई भी लॉ ऐसा ब्रेक करते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसली डिपोर्ट कर सकती है, और डिपोर्ट फिर करना भी चाहिए। पर ये बात अभी बिल्कुल सच है कि आए दिन यहाँ पे हर रोज़ चेकिंग वगैरह होगी, छापे होंगे, तो पुलिस ऐसे लोगों की ID वगैरह चेक कर सकती है जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आपने पुलिस से थोड़ा सा ग्रेज करना है, और बाकी आपके पास कोई ना कोई वकील की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो इसलिए डिक्लेरेशन होगी, तो फिर पुलिस आपको कैश तो करेगी लेकिन देर सवेर आपको छोड़ देगी, ठीक है। तो बाकी आने वाले दिनों में यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। बाकी जो इंसान यहाँ पे रहेगा, हर एक रूल फॉलो करेगा, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।